داستانِ کلوری ہر روز رلاتی ہے مجھے، داستانِ کلوری ہر روز رلاتی ہے مجھے، آئینہ صلیب سر شام دکھاتی ہے مجھے۔ وہ تنہا اور دشمن سارا زمانہ ہوا، وہ تنہا اور دشمن سارا زمانہ ہوا، موت کا یہ کھیل سر بام دکھاتی ہے مجھے۔ بھری محفل میں کوئی اس کا ہم نوا نہ ہوا، صلیب دو کی گونج راتوں کو جگاتی ہے مجھے۔ معاف کر ان کو اے باپ یہ نہیں جانتے، ہر بہتے زخم سے یہی صدا آتی ہے مجھے۔ ذلت اٹھا کر دوسروں کو فردوس کی عطا، کیسے بیان کروں شان خدائی نظر آتی ہے مجھے۔ اگر صلیب بولتی تو آنسو بہا کر کہتی، اگر صلیب بولتی تو آنسو بہا کر کہتی، ماں کی عظمت دار پر نظر آتی ہے مجھے۔ خدا نے بھی چھوڑ دیا جب کہ وہ پیاسا تھا، اس کے دکھوں کی خلش سرعام تڑپاتی ہے مجھے۔ سونپ دی روح اپنی سب کچھ تمام کر کے، سونپ دی روح اپنی سب کچھ تمام کر کے، کلمہ حق کی جیت نظر آتی ہے مجھے۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے قبل 7 کلمات ادا کیے، جنہیں صلیبی کلمات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے ادا کیے گئے یہ 7 کلمات اس کے زمین پر آنے کے مقصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق صلیبی موت رومن حکومت میں ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو مجرم ہوتے، جو گناہ کے مرتکب ٹھہرتے، ڈاکوؤں، چوروں، قاتلوں اور ہر قسم کے مجرموں کی سزا صلیبی موت ہی ہوتی تھی۔ یہ اذیت ناک موت بے حد نفرت اور غصے کا اظہار ہوتی، اور اس مجرم کو صلیب دینے سے پہلے نہایت ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بارے میں جملے کسے جاتے، اسے تمسخر اور ذلت کا نشان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا، اس کے منہ پر تھوکا جاتا، اس کے کپڑے اس کے تن سے جدا کر دیے جاتے۔ عزیزو، یہ ساری ذلت میرے اور آپ کے پیارے خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر سہی، اور صلیب پر اپنی جان دے کر مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ وہ سوال ہے جسے خدا بیٹے نے اپنے خدا باپ سے کیا۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے یہ الفاظ چوتھا کلمہ کہلاتے ہیں، جو کہ مقدس متی کی انجیل 27ویں باب کی 46ویں آیت میں درج ہیں۔ نویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند یسوع مسیح کا یہ سوال پڑھ کر یا سن کر ہمارے اپنے ذہن میں بھی چند سوالات ابھرتے ہیں۔ عزیزو، یہ الفاظ
تمام ملک میں اندھیرا چھا جانے کے بعد ادا کیے گئے۔ 45ویں آیت میں ہے کہ اب چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، یعنی کہ ملک تاریک میں ڈوب گیا۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اندھیرا کب ہوا؟ دن دہاڑے کیسے ملک تاریک ہو گیا؟ اس تاریکی کا خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تاریکی کس قسم کی تھی؟ اس سوال کے جواب میں چند مختلف الہیاتی آراء پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک پر ہم غور کریں گے۔ عزیزو، یہودیوں کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو تقریباً صبح 9 بجے مصلوب کیا گیا۔ 9 سے دوپہر 12 بجے تک یسوع مسیح نے پہلے 3 کلمات ادا کیے۔ 12 بجے جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، چمک رہا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا اور پورے ملک میں تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا۔ یہ اندھیرا 12 بجے سے 3 بجے سپہر تک رہا، اور کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت سورج کی روشنی تھی وہ تاریکی میں بدل گئی۔ اس تاریکی کا ذکر رومن تاریخ دانوں نے بھی اپنی تاریخ میں کیا، اپنی ہسٹری میں کیا۔ ان کی تاریخ میں ذکر ہے، کہتے ہیں کہ پلاطوس نے بھی تبریاس کو ایک خط کے ذریعے اس واقعے کی خبر دی تھی، اور اس خط میں بھی اس اندھیرے کی بات ظاہر ہے، اس تاریکی کا ذکر ہے اس خط میں۔ عزیزو، یہ بات غور طلب ہے کہ سورج کے تاریک ہو جانے کا خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے سے کیا تعلق ہے؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اندھیرا چھا جانے کے بعد یہ دکھ بھری اذیت ناک آواز فضا میں گونجتی ہے، جس میں جسمانی، نفسیاتی، روحانی، معاشرتی اور معاشی کرب شامل ہے۔ ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، اس واقعے سے پہلے بھی خدا نے سورج کو تھما دیا تھا۔ عہد عتیق میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یوشع کی کتاب 10واں باب 13ویں آیت میں مرقوم ہے، تب سورج رکا اور چاند ٹھہرا، جب تک کہ قوم نے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لیا۔ ملوک کی دوسری کتاب 20واں باب 11ویں آیت، خدا نے سورج کو پیچھے لوٹا دیا۔ خروج کی کتاب 10واں باب 21ویں آیت میں مرقوم ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نے مصریوں پر 10 آفات بھیجی تو خدا نے سورج کو ان کے لیے تاریک کر دیا۔ چوتھی بات، مقدس پطرس نے اعمال کی کتاب 2 باب کی 20ویں آیت میں یوئیل نبی کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی تاریکی کی بات کی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 6 باب ہمیں بتاتا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا۔ عزیزو، خدا اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، تخلیق کار ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اور بنی نوع انسان کو بار بار کرواتا ہے کہ میں ہی واحد خدا ہوں، ہر شے پر میرا اختیار ہے،
وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ گہرے بادلوں نے سورج کو اس وقت چھپا لیا تھا، لیکن مقدس لوکا کی انجیل میں مرقوم ہے کہ سورج کی روشنی جاتی رہی، 23واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ وہ لفظ استعمال کرتا ہے ایکلیپو، جس کا مطلب ہے مکمل فیل ہو جانا یا ختم ہو جانا، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ لفظ ایکلپس اسی سے نکلا ہے۔ لیکن نہ یہ گہرے بادل تھے، نہ آندھی کی بھاری مٹی تھی جس کی ہوا میں بھاری پن سے یا ہوا میں اڑنے سے سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہو، اور نہ ہی یہ سورج گرہن تھا، کیونکہ یہ عید فصح کا دن تھا اور ہر مہینے کا آغاز نئے چاند سے ہوتا ہے، اور فصح مہینے کے درمیان میں آتی ہے، یعنی فصح کے وقت چاند پورے دنوں کا تھا اور زمین چاند اور سورج کے درمیان تھی، لہٰذا سورج گرہن بھی لگنا ناممکن تھا۔ عزیز مومنین، حقیقت اور سچ یہ ہے کہ خدا نے دن میں تاریکی کر دی، دن کو رات میں تبدیل کر دیا۔ لیکن عزیزو، اس تاریکی کا مطلب کیا تھا؟ کیا خدا اندھیرے میں اپنے بیٹے کی شرمناک موت، دکھ، اذیت پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا؟ یا وہ اس کی کمزور حالت، خون میں لت پت بدن، دکھ اور اذیت کو چھپا رہا تھا کہ تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا؟ یا خدا ظالموں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں تمہارا ظلم اور تشدد برداشت نہیں کر سکتا؟ عزیزو، کلام مقدس میں ہمیں متعدد حوالہ جات ملتے ہیں جن سے ہم متفق ہیں کہ تاریکی خدا کے غضب اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلا حوالہ اشعیاء 5، 13 اور 60واں باب، یوئیل نبی کی کتاب 2 اور 3 باب، آموس 5واں باب، سفنیاء 1 باب، متی 24واں، مرکز 13واں باب، لوکا 21 اور اعمال کی 2 باب کی چند آیات۔ ان تمام حوالوں میں تاریکی کو خدا کے غضب کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ خدا کی نجات کو ہمیشہ نور کے ساتھ دیکھا گیا ہے، لیکن عدالت کو تاریکی ظاہر کرتی ہے۔ مکاشفہ 6 باب میں جب خدا زمین کی عدالت کرنے آئے گا تو تاریکی ہوگی۔ دوسرا پطرس 2 باب، آمد ثانی کے موقع پر بھی تاریکی ہوگی، تاریکی جو کہ عدالت کا نشان ہے۔ آج یہاں بھی خدا تاریکی کے ذریعے اپنی عدالت کو ظاہر کرتا ہے کہ صلیب جو کہ گناہ کا نشان ہے اور تاریکی گناہ کی عدالت کا ظاہری نشان ہے۔ خدا دکھاتا ہے کہ یہ الہی عدالت کا وقت ہے۔ خدا ایک چیز کی عدالت کرتا ہے اور وہ ہے گناہ۔ صلیب پر گناہ کی عدالت ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لیے مصلوب ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ مصلوب ہونے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لایا ہے۔ وہ بے قصور، بے گناہ تھا، لیکن اس نے ہم سب کے گناہ اٹھا لیے
اور اس پر غضب کا پیالہ انڈیلا جا رہا ہے۔ وہ برداشت کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے کرب میں مبتلا کراتا رہا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی اذیت میں ہے۔ جب نسل انسانی کا گناہ اس پر لاد دیا گیا تو وہ چلا اٹھا۔ ہمیشہ باپ کہہ کر پکارنے والا آج چلا کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی وہ اب بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ گو کہ قریبی رفاقت چند لمحات کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس علیحدگی کا بھید کیا ہے؟ حبقوق پہلا باب 13ویں آیت میں ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ عزیزو، اسی پاکیزگی کی وجہ سے رفاقت کا یہ رشتہ ٹوٹا، کیونکہ مسیح پر ہمارے گناہ لدے تھے اور خدا گناہ کے ساتھ رفاقت اور تعلق نہیں رکھتا۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 5واں باب 21ویں آیت میں ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ سو خدا جو کہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس میں تاریکی نہیں۔ خدا نے ہمارے گناہ اس پر لاد دیے تاکہ ہماری نجات کا سبب ٹھہرے۔ اسی سبب سے جب وہ چلا اٹھا تو انہوں نے اسے تمسخر کا نشانہ بنایا کہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو بادشاہ کا مناد ہے اپنے مسیح بادشاہ کے لیے آتا ہے یا نہیں کہ اپنی بادشاہی کو وہ قائم کر سکے۔ عزیزو، ہم سیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے، اس سے رفاقت شراکت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ گناہ کی بدولت اس کی حضوری سے رد کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو مسیح کو بھی اپنے سے جدا کرنا پڑا، کیونکہ خدا پاک ہے اور مسیح پر اس وقت ہمارے گناہ لادے گئے تھے۔ عزیز مومنین، یہ سچ ہے کہ خدا گناہ کی سزا دے رہا تھا۔ دوسری سچائی ہے کہ یسوع ہماری خاطر گناہ بن گیا تھا تاکہ ہماری جگہ گناہ کی سزا برداشت کرے۔ وہ بے عیب برہ ہے، اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی ذبح کیا گیا، وہ قربان ہوا۔ عزیزو، آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس قربانی کو قبول کریں تاکہ ہم گناہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری سے رد نہ کیے جائیں، کیونکہ گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں۔ ہمارا خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے